الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی یوں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہو کر تمام امتوں میں آتی ہے، بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حابیل اور قابیل کے جھگڑے میں بھی دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، تو جو قربانی پیش کی جاتی تھی آسمان سے آگ آتی، جو قبول ہوتی اسے جلا جاتی۔ صحیح۔ تو تب سے قربانی تو ہر امت میں آئی ہے، لیکن جو قربانی ہم کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سنت ابراہیمی۔ ٹھیک ہے۔ یہ سنت ابراہیمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کام جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا ہم اس کی نقل کرتے ہیں، کرتے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عادت ابراہیم علیہ السلام سے یہ شروع ہوئی کہ آپ کو ایک تو انتہائی بڑھاپے میں فرزند ارجمند عطا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو علماء کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 100 سال کے قریب تھی، کوئی سال زیادہ یا کم، اور مائی صاحبہ کی عمر بھی 90 سال کے قریب تھی۔ تو فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ کریم آپ کو بیٹا دے گا، تو قرآن کریم میں کہ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بڑی حیرت سے کہا کہ میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں اور جوانی میں بھی میں بے اولاد رہی، اور میرے میاں بھی ابوا ھذا بالی شیخا، میرے میاں بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ہمارا بیٹا کیسے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، اللہ قادر ہے، آپ کیوں حیران ہو رہی ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور امین تھے نور محمدی کے بھی، خود بھی رسول تھے اور اللہ کے محبوب تھے، تو نور علی نور، پھر ایسا فرزند روشن پیشانی، تو حکم ہوا کہ اسے لے جائیں اس کو اور اس کی والدہ کو وہاں چھوڑ آئیں بیت اللہ، جہاں کبھی تھا جو طوفان نوح علیہ السلام میں مٹ گیا تھا۔ تو حضرت لے کر چلے، جبرائیل امین ساتھ تھے، تو جہاں رکتے تو حضرت علیہ السلام پوچھتے کہ بھئی یہاں رکنا ہے، وہ خواہش ہوتی کہ قریب قریب کہیں، لیکن انہوں نے کہا چلتے رہیے، جہاں بیت اللہ ہے وہاں جا کر رکے۔ اب حکم یہ تھا کہ انہیں یہاں چھوڑ دیں، آپ واپس ہو جائیں۔ تو چند کچھ کھجوریں تھیں، ایک چھاگل پانی کی تھی، وہ مائی صاحبہ کو دی، وہ ننھا سا بچہ تھا اور ویرانہ تھا، کوئی آبادی کے آثار نہیں تھے، بیت اللہ شریف بھی نہیں تھا۔ تو واپس جانے لگے تو مائی صاحبہ نے پوچھا کہ یہ کیا، یہ تو ایک چھاگل پانی کی کتنا عرصہ چلے گی، اور یہ کھجوریں چند کلو ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو فرمایا اللہ کا حکم ہے، میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کر اللہ ہمیں کافی ہے، اب جائیے۔ اب پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، نہ کھانا رہا نہ پینا، جب کوئی غذا نہ رہی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ایک آدھ دن میں۔ تو اسماعیل علیہ السلام چیخنے لگے، معصوم بچے تھے چند دن کے، تو مائی صاحبہ پریشان ہو کر دوڑی، 7 چھوٹی پہاڑیاں تھیں صفا اور مروہ، تو پہاڑی پر چڑھ کر، کیونکہ عرب میں دیکھا جاتا تھا کہیں کوئی پرندہ نظر آ جائے تو نشان ہوتا تھا کہ یہاں پانی ہوگا، صحیح، یا کوئی قافلہ نظر آ جائے یا کوئی بندے پہ نظر جانور پہ پڑے تو اندازہ ہو کہ کہیں قریب پانی ہے۔ تو آپ نے پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا نہیں ہے، اس سے اتری، بچے کو بھی دیکھتی جاتی تھیں، اکیلا پڑا تھا، تو نیچے جب وادی میں اترتی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا، تو آپ دوڑنے لگتی، دوسری پہاڑی کی طرف دوڑ کر گئیں، تو پہاڑی چڑھتے جہاں سے بچہ نظر آنے لگا وہاں سے چلنا شروع کر دیا، اوپر پہنچی کوئی نظر نہ آیا، پھر واپس دوسری پہاڑی، تو اس طرح آپ کے 7 چکر لگے، تو دیکھا کہ جہاں بچہ لیٹا ہوا ہے تو اس کی جہاں کھریاں وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ اسے حج کا رکن بنا دیا، اور عمرے کا بھی، اب چھوٹا حج کریں یا بڑا تو پہاڑیوں پہ دوڑنا پڑتا ہے، اسے صحیح کہتے ہیں،
اور اسی طرح دوڑنا پڑتا ہے کہ جہاں سے وہ دوڑی تھیں وہاں سے دوڑ کے جائے، اور جہاں سے وہ چلی تھیں وہاں سے چل کے جائے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی اسی طرح صحیح فرمائی. یہ ادا ایسی اللہ کو پسند آئی. اس مرحلے سے گزرے تو زمزم نام بھی اسی وقت اس چشمے کا پڑا کہ انہوں نے ارد گرد ریت کر کے، زمزم کا مطلب تھا ٹھہر جا، حوصلہ کر، رک جا. تو پانی تو بہنا شروع ہو گیا. تو حضور فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اماں روکتی نہیں اسے تو یہ چشمہ اتنا بہتا کہ روئے زمین پر چلا جاتا. تو جب فلما بلغ معہ السعی، ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے. اب 2.5 سال کا بچہ بھی چل پڑتا ہے، 3 سال کا بھی بچہ انگلی تھام کے چل پڑتا. جب چلنا شروع ہوئے تو حکم ہوا کہ اسے میری راہ میں ذبح کر دیجئے. اب ابراہیم علیہ السلام نے اس ماں کو جس نے اتنی امتحان جھیلے تھے، اب ایک نئے امتحان میں نہیں ڈالا. اور پھر آپ نے خواب دیکھا تھا، یہ حکم خواب میں آیا تھا، آپ نے خواب دیکھا تھا. تو انہوں نے کہا بچے کو پھر آ کے لاتے ہیں، ایسے تیار کر دو، اسے نہلا دھلا کر کپڑے پہناؤ، چلو ساتھ لے کر چل دیے کہ ذرا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. تو یہ ہم جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، 3 جگہ شیطان نے روکنے کی کوشش کی اور آپ نے اسے کنکر مار کر بھگا دیا. تو یہ وہ سنت ہے جو آج ہی شیطان کو مارتے ہیں. تو وہاں جب مینا میں پہنچے تو پھر بیٹے سے بات کی، اگرچہ وہ 3.5-4 سال کا ہوگا، 3 سال کا ہوگا. فلما بلغ معہ، قرآن نے یہ عمر آئی ہے کہ جب ان کے ساتھ وہ دوڑ سکتا، چل پھر سکتا تھا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ یا ابت انی رأیٰ فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر. فانظر ماذا تری، اب اس بات پہ غور کر، تو کیا کہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے، اس بارے میں تیری رائے کیا. انہوں نے فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر. انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو حکم ہوا ہے، اس پر عمل کیجئے. نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے، آپ کو حکم ہوا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بھی صابر پائیں گے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے تو اس میں میرے لیے ذبح ہونے کا حکم بھی موجود ہے، اس کی الگ سے کیا ضرورت تھی. تو یہ حکم میرے لیے بھی ہے، آپ ذبح کر دیں. انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، بچے کی آنکھوں کی پٹی باندھی. آخر نبی بھی انسان ہوتے ہیں، بشر تو ہوتے ہیں، بشری خصوصیات تو انبیاء میں بھی ہوتی ہیں. اب ایسا بچہ ذبح کرنا آسان کام تو نہیں تھا. پھر سے الٹا انہیں لٹا دیا، چھری چلا دی، خون کا فوارہ چھوٹا، گردن کٹ گئی. تسلی ہو گئی، ذبح ہو گیا. تو آنکھیں کھولیں، پٹی اتاری تو دیکھا وہ تو کھڑے مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح ہوا پڑا. تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، میرا تو قربانی تو میری نہ ہوئی. تو اب فوراً وہی آئی، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر، آپ نے تعمیل ارشاد کر دی. یعنی یہ میری قدرت تھی کہ میں نے اسماعیل کی جگہ وہاں جنت سے دمبا پہنچا دی. یہ میری قدرت تھی. سبحان اللہ. آپ کو جو حکم ملا تھا آپ نے تعمیل کر دی. اب اس پہ کس طرح کی رحمتیں، کیسے انوارات، کیسی برکات نازل ہوئی ہوں گی. جو پہلے قربانیاں تھیں ان کی اپنی حیثیت تھی، یہ تو ایک الگ قسم کی، اور اس کی کس قسم کی برکات، کتنی رحمت الہی برسی، کتنا اہتمام رب العالمین نے کیا. جنت سے دمبا بھیجا، ذبح کرایا. بے شک. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی عبادت کیجیے اور قربانی کیا کیجیے. تو ہم اس حکم کی تعمیل جو حضور نے کی، اس کے میں ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قربانی کرتے ہیں. اس کا نام سنت ابراہیمی اس لیے پڑ گیا کہ یہ قربانی اس طرح کی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دی، اس طرح کی نہیں جس طرح پہلی امتیں دیتی. صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل. تو اب جو قربانی کرتا ہے، ایک جانور ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر، تو اس کے خلوص کے مطابق اس طرح کے انوار آتے ہیں جیسے اس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر آئے تھے. سبحان اللہ.
یہ سبحان اللہ، اگر کیفیت وہ والی مل جائے، قربانی نصیب ہو کی جائے تو کیا اصل بات، حقیقت تو یہ ہے۔ یہ ہے بالکل صحیح۔ باقی قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ کو تمہارے خون بہانے یا گوشت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری وہ کیفیات کو دیکھتا بے ہے شک، کہ کس خلوص سے تم قربانی کر رہے ہو، کس تصور سے کر رہے ہو، کس یاد میں کر رہے ہو کہ یا اللہ مجھے بھی ان انوارات میں سے کوئی کرن ہی عطا کر دے۔ میں بیٹا تو نہیں، ایک جانور، ایک اللہ دمبا، اکبر۔ ایک بکرا، ایک گائے بیل میں شراکت کچھ تو میں کر رہا ہوں، اور وہ جتنی ممکن ہو سکے کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ 100 اونٹ قربان کیا، حالانکہ آپ کے ہاں ہمیشہ تنگدستی رہتی تھی، بالکل صحیح، تو نہر کیے 63 اونٹ آپ نے اپنے دستے اقدس سے کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا۔ صحیح، آپ کی عمر مبارک دنیاوی بھی 63 برس ہوئی۔ صحیح، تو بالکل صحیح، قربانی کا یہ ہے کہ جتنی حیثیت ہو، 1 کرے، 2 کرے، 10 کرے، 50 کرے، 100 کرے، اس کیفیت میں ڈوب کر کرے۔ اللہ اکبر، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر خود ذبح کرے تو بہت اچھی بات ہے، یہ بالکل ٹھیک۔ کیفیت طاری کر کے اللہ سے عجز و نیاز سے کہ یا اللہ میں بیٹے تو نہیں، میری اتنی جرت نہیں، لیکن ایک جانور تو تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، کوئی ذرا ان تجلیات کا، اس جلوے کا، اس رحمت کا مجھے بھی عطا ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کوئی شک نہیں ہے اس میں، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کیفیت اور ہمارے یہ دلوں اصل میں پیدا بات تو کرے۔ اس قلبی ارادے اور باطنی کیفیت پر ہے، قربانی کی حقیقت تو یہ ہے، بالکل صحیح، بالکل ورنہ صحیح، پھر رسم ہے، چلو وہ بالکل صحیح۔ آگے کچھ سوال